You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. منزہ بہن بہت پیاری بہن ہے. بیسیکلی شی از فرام اسلام آباد. ان کے فادر ان لا کا بڑے پیارے لفظوں میں تذکرہ کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ فرانس میں جو پہلا پاکستانی جھنڈا لہرایا گیا تھا وہ بھی ان کے فادر ان لا نے ہی لہرایا تھا. منزہ بہن سے میں بات کراتی ہوں. اسلام آباد سے ہیں مگر ظاہر ہے جو لوگ مختلف جگہوں پہ آباد تھے انہوں نے اپنے علاقوں میں کس طرح سے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو کہ وہاں کے نوجوان نسل کو ایک اچھی تربیت کا باعث ہے. منزہ بہن یہاں ٹورنٹو میں ہیملٹن میں رہتی ہیں. ان کے بیٹے اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، بیٹے اور بہو کے ساتھ اور اپنے 3 گرینڈ چلڈرن کے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتا آپ کے بیٹے نے اور بہو نے آپ کو شہزادی بنا کے رکھا ہوا ہے. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی خوبصورت اتنے اچھے بچے نصیب کرے. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. منزہ بہن آپ نے جب مجھے بتایا کہ اسلام آباد سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے درس و تدریس کا قرآن پاک کے حفظ کی کلاسز بھی شروع کی ہوئی ہیں، تھوڑا سا مجھے آپ اپنے بارے میں بتائیے اور آپ اپنے بچوں کی جیسے آپ نے تربیت کی. کمبائنڈ فیملی سسٹم میں یقیناً آپ رہتی ہوں گی، تھوڑا اپنے سسر کے بارے میں بتائیے آپ ہمیں. جی عارفہ میری تھوڑی سی آواز اونچی رکھیں. میں تو پہلے اللہ کا یہی شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا. الحمدللہ. اور پھر آپ جیسے اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے میرے انلاز بہت اچھے ملے. میرے پیرنٹس بھی الحمدللہ بہت اچھے خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں. اور پھر جب شادی ہوئی تو اللہ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا تھوڑا ہے. میرے انلاز بہت اچھے. اللہ بخشے میرے فادر ان لا جب پاکستان بنا تو وہ فرانس میں تھے. اچھا آپ کے سسر فرانس میں تھے؟ فرانس میں تھے 1947 میں. ہاں جی. ان کی میرے پاس کچھ تصاویر بھی ہیں اور ان کے کچھ کلیکشن بھی ہے میرے پاس الحمدللہ. اگر آپ ہمیں دیں گی تو ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ہاں جی میرے پاس ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو دوں گی. تو بہرحال میرے ہسبینڈ اللہ بخشے پولیس میں تھے، ایس پی ریٹائر ہوئے. اللہ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ 2013 میں. جی. پھر اللہ نے ہمارا گاؤں ہے دادن چک گکھر منڈی کے ساتھ، آپ نے سنا ہوگا. جی جی. سب کچھ اللہ نے کیا میری پیاری بہن. ہم کسی قابل نہیں. یہ ادارہ اللہ نے میری صدقہ جاریہ میں آپ نے شروع کیا. بالکل. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری جو بڑی سسٹر ان لا ہیں تسنیم صاحبہ، وہ اس کام میں اس وقت میرے ساتھ تھیں. اللہ نے یہ ہمارا ادارہ کھلایا الحمدللہ. اور پھر وہاں پہ سے اس وقت ہمارے 16 بچے جو ہیں قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں. صحیح. 110 بچیاں جو ہیں وہ ناظرہ پڑھتی ہیں الحمدللہ. 4 معلمہ رکھی ہوئی ہیں اور ایک معلمہ گجرانوالہ سے ہر سنڈے کو آتی ہیں جو آ کے ہمارے بچوں کی مخرج اور تجوید اس کا ٹیسٹ لیتی ہیں. اچھا ٹیسٹ ایوری ویک. ایسے تو نہیں میری بہن، یہ ادارے چلتے، یہ اللہ چلا رہا ہے. اللہ کا بہت کرم ہے الحمدللہ. میرے بردر ان لا یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں سارے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے ان لا سارے جو ہیں نا الحمدللہ اتنے کوآپریٹیو ہیں اور میری اتنی عزت کرتے ہیں. میں اس خاندان کی بڑی بہو ہوں اور میں جب بیٹھ کے اپنا سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں اس قابل نہیں ہوں جتنا اللہ نے مجھے نواز دیا. آپ نے دیکھیے بعض اوقات ہم جب بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی آسانی سے یہ سارا میری زندگی کی کمائی ہے، مگر آپ نے بھی بڑی بہو ہونے کے ناطے اپنے بڑوں کی بھی عزت کی ہوگی، آپ نے سیکریفائزز بھی کی ہوں گی جن کا پھل آج آپ. جی بالکل. آپ کے اپنے بچے کتنے ہیں؟ جی میرے اللہ کی دولت ہے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں، لیکن میں کہتی ہوں میری 5 بیٹیاں اور میرے 5 بیٹے. آپ کی ابھی بہو ماشاءاللہ شی از ویری پریٹی اینڈ وہ آپ کے ساتھ وہی آپ کو لے کے یہی لے کے آئی ہے. یہ میری بھانجی ہے چھوٹی بہن کی.
اچھا بیٹی ہے, اور ہم الحمدللہ میری ساری بہویں میرے کچھ میرا نہیں, سب اللہ کی دولت ہے, بہت اچھے بہت اچھے. اس کا بڑا بیٹا ابراہیم, آپ یقین جانے صبح آتا ہے, مجھے مل کے جاتا ہے, میرے ہاتھ چومتا ہے, میں اسے پیار کرتی ہوں. جب وہ آتا ہے پھر دادو, اور پھر اتنا کیسر میرے بیٹے کا نام ہے, انہوں نے دونوں میاں بیوی نے اتنی اچھی بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کی دادو ہیں, یہ آپ کی عزت کی جگہ ہے. ایون جب میں آ کے صوفے پہ بیٹھتی ہوں تو یہ میرے سے ریموٹ مجھے دے دیتے ہیں کہ دادو اب آپ نے لگانا ہے, اور میں پھر دیکھیے یہ ماں اور باپ کی تربیت ہے. بچوں کو جو سکھایا جائے بچوں نے وہی کرنا ہے, یہ ماں اور باپ کی تربیت ہے. ماشاء اللہ. آپ کے بیٹے ایک یہاں پہ ہیں اور باقی پاکستان میں؟ ایک بڑا بیٹا پاکستان میں ہے جی, چھوٹا بیٹا ایمریٹس ایئر لائن میں ہے. اچھا, میں آپ سے صحیح بات کروں, اس کی وجہ سے میں کینیڈا آ جاتی ہوں, نہیں تو میں کتنے نے ٹکٹ میں صدقے چلی جاؤں. وہ تو بس یہ کہتا ہے امی آپ بس حکم کریں. میں صدقے اللہ میاں آپ کے بچوں کو پہ اپنا کرم کرے, آپ کو اپنے بچوں کو سکھ دکھائے, اور اللہ کرے ہر ماں باپ کے بچے اتنے فرما بردار ہوں. کیونکہ تمام ایئر لائنس میں ماں باپ کے لیے, اور جب کینیڈین ایئر لائن میں بھی ہیں تو پیرنٹس کے لیے آپشن ہوتی ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں, پیرنٹس اور ماں ڈیفینیٹلی. تو ایمریٹس میں آپ کے ایک بیٹے ایمریٹس, وہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں, وہ دبئی رہتے ہیں. اچھا, وہ دبئی میں وہاں یہاں اب ان کے بچے بھی ادھر آ گئے, شفٹ ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا بھی اللہ تعالیٰ سارا پروسیس میں. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر ان لا جب پاکستان بنا تو آپ کے فادر ان لا فرانس میں تھے, انہوں نے پاکستان کا جھنڈا 1947 میں فرانس میں لہرایا تھا, تو آپ کے ہسبینڈ بھی تب فرانس میں تھے؟ نہیں جی نہیں, یہ تو تب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. تو میرے ہسبینڈ پاکستان, یہی گاؤں جو ہمارا اس میں تھے. اچھا, یعنی ان کے والد صاحب واز ان فرانس, اور آپ کے ہسبینڈ, آپ کی مدر ان لا اور ان کے بچے جو تھے وہ پاکستان میں اسی گاؤں میں. ایک بات اور میں آپ سے شیئر کروں, میرے فادر ان لا کے جو فادر ہیں نا, وہ بہت اچھے کاتب تھے. اچھا, انہوں نے جو داتا صاحب پہ ہے نا وہ لکھا ہوا شعر جو ہے وہ انہوں نے ہی لکھا ہوا ہے. وہ اس کی کتابت انہوں نے کی؟ ہاں جی, انہوں نے کتابت کی ہوئی ہے. آپ کے سسر کے والد نے؟ سسر کے والد محمد فاضل صاحب, اور وہ انڈیا کے ساتھ وہ جو تھے جنتری اس میں بھی کام کرتے تھے. تو یہ مجھے پتہ لگا, میرے لیے بڑا ہی فیملی کے لیے آنر کی بات ہے, فیملی کے لیے آنر. اور میرے اپنے فادر سید رشید احمد شاہ صاحب جی, وہ بھی کالج آف فائن آرٹس ہے لاہور کا, اس میں پہلے نیشنل کالج آف آرٹس جی, اس میں پہلے ہیں. اور ماشاءاللہ میرے ابو بھی بہت, میں کہاں بیٹھ کے تو جب جمع تو پھر الحمدللہ سب بہت اچھے, سب بہت اچھے. میرے داماد بہت اچھے, ماشاءاللہ. بیٹیاں تو اچھی ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ. ایک داماد میری اس بہو کا بھائی ہے, اور ایک آرمی میں ماشاءاللہ. الحمدللہ بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ. میرا خیال ہے فیملیز, وہی بات ہے کہ ماں باپ کی اگر تربیت اچھی ہے تو دیٹ شوز اے فیملی. بہت سے لوگ پیسے کی گراؤنڈ کے اوپر یا بڑائی کے لحاظ سے ناپنا چاہتے ہیں. میرا معیار ناپنے کا غلط ہو سکتا ہے, مگر میرا معیار کہ آپ میں ویلیوز کتنی ہیں, دیٹ از مائی معیار. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کرنا. اسلام آباد سے منظر ریاض کا تعلق ہے, اور پیچھے پاکستان میں اپنے گاؤں میں جس طرح سے. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, میں اکثر اوقات یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن پاک کا بیٹیوں کو خاص طور پہ قرآن پاک کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے. کہ دیکھیے قرآن کو ہم نے عربی میں پڑھا, اور اگر میں نے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو وہ زیادتی ہو جاتی ہے کہ میری زندگی کا مینول آف لائف قرآن ہے. آپ یقین کریں سارا دن یہاں بیٹھ کے یہی نصیحتیں سنتے رہتے ہیں, اور قول اور فعل میں بعض اوقات اتنا تضاد ہوتا ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا تھا، صادق اور امین مگر ہم نے صادق اور امین کو بھی مذاق بنا لیا، ہم نے زندگی میں خود بھی جھوٹ بولنا ہم نے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک لڑکا یہ سب کچھ کرتا ہے تو ماں پہ اس کی تربیت کا انحصار بہت زیادہ ہے. تو ماں کو، لڑکوں کو آپ پڑھائیں نہ پڑھائیں، آنا چاہیے ہر ایک کو مینول آف لائف ڈیفینیٹلی آنا چاہیے، مگر لڑکیوں کو قرآن پاک کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے. ہمارے ادارے میں الحمدللہ ترجمے کے ساتھ ہماری پہلی ہادیہ جو حافظہ ہے اب آن لائن. دراصل میں آپ کو یہ صحیح بات بتاؤں، میرا مخرج اور میری تجوید اب ٹھیک ہو رہی ہے. میں اس کے ساتھ آن لائن ہم اللہ نے کیا ہمارے ادارے میں کیمرے بھی لگے ہیں. دیکھیے جس نے سیکھنا ہے نا، میری اپنی ایک بہت پیاری بہن ہے، حالانکہ وہ میری بہن جو ہے مطلب بہت پیاری ہے، مگر ان کو نا اپنے دل میں ایک خواہش تھی کہ میری تجوید درست ہونے والی ہے، اور اس ایج میں آ کے انہوں نے اپنی باقاعدہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کو جوائن کیا، اپنی تجوید کو بہتر کرنا، قرآن پاک کا لفظی معنی سیکھنا، اس کی جیسے قرآن پاک اور احادیث، قرآن پاک کی اکثر جن چیزوں کی قرآن کی احادیث کی روشنی میں ہم ان کی ترجمے کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا یا کیا ہوا تھا، تو یہ آیت آئی تھی. تو وہ اس ایج میں میری بہن سیکھ رہی ہے. تو آپ نے بھی، آپ کے ادارے کو بھی کیسے جوائن کیا جا سکتا ہے آن لائن اگر جوائن کیا جائے تو؟ ہمارے ادارے کو جی ہمارا باقاعدہ ہے، رجسٹریشن ہوئی ہے. اچھا. اور میں خود اس وقت نگہت تلوی ہماری ٹیچر ہیں، وہ روزانہ ہمیں ایک آیت دو آیت پڑھاتی ہیں. بریگیڈیئر الوی صاحب کی بیگم ہیں اسلام آباد میں نے ان کو بھی جوائن کیا ہوا ہے. میں خود بھی ان کو سناتی ہوں، اور جو ہماری بچیاں ہیں ان کا ترجمے سے میں خود سنتی ہوں آن لائن. اس میں میری بیٹی جو کرنل صاحب کی بیگم ہیں وہ ایڈ ہیں، وہ ان کا سنتی ہیں. تو کیا کس آئی ڈی کے اوپر ہم جوائن کر سکتے ہیں اگر کسی نے جوائن کرنا ہو تو؟ مثلاً کیسے؟ کمپیوٹر کے اوپر کیسے ہم جوائن کر سکتے ہیں؟ کمپیوٹر کا وہاں پہ ابھی نہیں یہ سسٹم. گاؤں آن لائن اگر آپ آن لائن تو ایڈ ہو سکتے ہیں نا. اب جیسے ہماری ایک بچی، اچھا وہ آپ کو کال کیا جائے اور آپ ایڈ کروا سکتی ہیں؟ ہاں جی ایڈ کروا سکتے ہیں. آپ ایڈ کروا ہمارا گروپ ہے نا، جیسے بچیوں کا 4 بچیاں حافظہ ہیں، وہ جب آدھا سپارہ سناتی ہیں، پہلے ایک بچی سناتی ہے، پھر دوسری سناتی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی. ہم سارے آن لائن رہتے ہیں. اس طرح ہم اپنا سسٹم اللہ چلا رہا ہے، ہمارا کوئی نہیں. لیکن اب یہ میرا جذبہ ہے اس ادارے کے لیے، میری جان بھی اللہ تعالیٰ تا قیامت اس ادارے کو ہر سیاست سے اور ہر شرک سے پاک رکھے. آمین ثم آمین. اور یہاں پہ بچے ہم فی سبیل اللہ کسی سے ایک پیسہ نہیں مانگتے الحمدللہ. لیکن اب یہ میرا ایک مشن اور ہے کہ ہمارا گاؤں بہت گندا ہے. میں نے اب انشاءاللہ سیلف ہیلپ بیس کے اوپر اس کو صاف کروانا ہے. اللہ تعالیٰ میری اس میں مدد کرے انشاءاللہ. پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سیلف ہیلپ بیس کے اوپر چل رہی ہیں. منزہ ریاض، میں نے آپ سے کہا کہ ہماری خواتین اتنی ٹیلنٹڈ ہیں، صرف یہ کہ اگر وہ کسی نے کہا نا کہ کوئی بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اور اگر کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہو تو ایول انٹیلیجنٹ کب ہوتا ہے یا ڈیولز مائنڈ کب ہوتا ہے؟ جب وہ بالکل ایمٹی ہو جائے. تو اٹس بیٹر ٹو کیپ آور سیلف انگیجڈ ان سم تھنگ. بہت شکریہ منزہ بہن میرے ساتھ شامل ہونے کا. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.